اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ قال اللہ تعالی قال النبی فی مقام آخر سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم المقام، واجب الاحترام مسلمانوں و مومنوں، اللہ رب الجلال کے کلام میں سے کچھ آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب الجلال مجھے بیان کرنے، پھر ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب الجلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ بہت سی جگہوں میں قرآن میں اللہ نے ہمیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ واتقوا اللہ، ایمان والوں کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہے گا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ کہیں گا ایمان والو اپنے رب سے ڈرو، رب اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ اس نے آنے والی زندگی کے لیے کیا کیا ہے، اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ اب ہم جو عمل کریں گے کل ان کا ہم نتیجہ دیکھیں گے۔ یہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کل کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ دنیا کی نعمتوں میں لگ کر، آسائشوں میں رکھ کر، رنگینیوں میں لگ کر اکثر لوگ آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ وہ اس دنیاوی کامیابی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یہاں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ان کی نظر میں بس یہاں کی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی ان کو بھول جاتی ہے۔ جیسے کہ بابر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا تھا بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ اے بابر، عیش و عشرت سے زندگی گزار، دنیاوی کامیابی حاصل کر، کیونکہ دوبارہ دنیا اور زندگی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے، یہ دنیا ہمارے لیے عارضی ہے، مسافر خانہ ہے۔ اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی، اصل زندگی تو جنت و جہنم کی ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب الجلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر آدمی دیکھے کہ کل کے لیے، آنے والی زندگی کے لیے اس نے کیا کیا ہے، کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، ڈرو اللہ سے، بے شک تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کو پتہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے رب کو بھلایا، اللہ کو بھلایا، پھر بعد میں اپنی حقیقت کو بھلایا، اپنے مقصد کو بھلایا۔ جنہوں نے رب کو بھلایا یعنی رب کے احکامات کو بھلایا، رب کے احکامات چھوڑ دیے، رب کا خوف دل سے نکال دیا،
اگرچہ زبانی اللہ کو یاد کرتا ہے، دل میں اللہ نہیں ہے، اپنے رب کو بھلا بیٹھے ہیں، ان کی بندگی کو، ان کی عبادت کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ جو اپنے رب کی 5 وقت نماز نہ پڑھے اور وہ 100 دفعہ اللہ اللہ کرے لیکن رب کو بھلا دیا، کیونکہ رب نے نماز کا تو حکم دیا، فرض کیا، اللہ اللہ پکارنا فرض نہیں ہے۔ تو اسی لیے رب کو یاد رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ رب کی بندگی کرے، رب کی مانے۔ ہم رب کو تو مانتے ہیں، رب کی نہیں مانتے ہیں۔ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کا حکم نہیں مانتے۔ شریعت کو تو مانتے ہیں، شریعت پر چلنا ہم نہیں مانتے۔ ہماری زندگیوں میں تضاد ہے۔ تو اسی لیے اللہ بار بار ہمیں کہتا ہے واتقوا اللہ، اپنے رب سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کو پتہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے رب کو بلایا پھر اپنی زندگی کے مقصد کو بلایا، اپنے آپ کو بلایا، اور جو ہے تو یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ اللہ کے نافرمان ہیں۔ فاسق کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، لوگوں تم میں سے ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں۔ بھلائی کی طرف بلانے والوں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، جو لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، اور جو اس کام کو چھوڑتے ہیں وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے۔ اللہ کا نبی بھی کہتا ہے مَن رَأَىٰ مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، تم میں سے کوئی غلط حرکت اور برائی دیکھے تو اسے اگر طاقت ہے ہاتھوں سے تو ہاتھوں سے اس کو مٹائیں، اگر طاقت نہیں ہے مٹانے کی، ہاتھوں سے قوت نہیں ہے، تو پھر زبانی اس کے خلاف بات کرے، لوگوں کو سمجھائے اور اپنی زبان استعمال کرے، گفتگو کرے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتائے یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اگر زبان کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر دل میں برے کو برا سمجھے۔ جس کو زبانی طاقت بھی نہیں ہے، جس کو ہاتھوں کی طاقت بھی نہیں ہے، ایمان بھی اتنا کمزور ہے کہ دل سے برائی کو برائی نہیں سمجھتا، تو پھر وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے آخری اسٹیج یہ ہے کہ دل میں برائی کو برا سمجھے، اچھائی کو اچھا سمجھے، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ پھر بھی کمزور ایمان ہے، ایمان صحیح ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اے لوگوں تم میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں اور لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم کریں، یعنی اچھے کام بتائیں یہ کرو، اور برائیوں سے لوگوں کو روکیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کے کام بتاتے ہیں، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ دنیا میں ان کے لیے بڑی تکلیفیں ہیں، کیونکہ قول حق الحق مر ولو کان ضرا، عربی مقولہ ہے کہ حق کڑوا ہوتا ہے، اگرچہ حق بات میں موتیاں ہی موتیاں ہوں، اچھی باتیں ہوں، لوگوں کے لیے فائدے کی باتیں ہوں، لیکن حق ایسا ہے جیسے لوگوں کو آپ نے چوٹ لگا دی، اور جو ہے تو ناحق ایسا ہے اور خوشامد ایسا ہے جیسے آپ نے جو ہے تو لوگوں کا دل جیت لیے۔ اکثر لوگوں میں خوشامدی لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں،
لوگ خوش آمدی لوگوں کو اچھا سمجھتے ہیں، اور پالش کرنے والوں کو، چاپلوس کرنے والوں کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، حق بات کہنے والوں کو لوگ برا سمجھتے ہیں، چاہے وہ موتیاں ہی رول کر بتا دے لوگوں کو، حق بات لوگوں کو کڑوا لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے۔ اگر ایک آدمی نشہ کر رہا ہے تو کہے بڑا تو اچھا ہے، اتنا نشہ تو کرتا ہے اتنا کوئی نہیں کرتا، وہ بڑا خوش ہوگا۔ نشائی کو کہو تو نشہ چھوڑ دے، غلط کام ہے، وہ کہے جا جا اپنا راستہ لے، تیرا کیا جائے۔ تو اس طرح جو ہے تو لوگ کو برائی کی ہمت افزائی کرو گے، وہ تیری تعریف کریں گے، تمہیں اچھا سمجھیں گے، لوگوں کو برائی سے روکو گے، وہ تمہیں کہ جا جا اپنا راستہ لے، اور جو ہے تو اس کو منظور نہیں کریں گے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے حق و جماعت ہونی چاہیے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں۔ اب نیکی کی طرف کون بلاتے ہیں؟ علماء کرام ہیں، جو پہلے نبی بلاتے تھے، نبی اب نہیں ہیں، اب علماء کرام لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، علماء کو برا نہ سمجھو۔ اور جو علماء کے ساتھی ہیں مؤذنین، وہ بھی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، وہ بھی 5 وقت لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں، پکارتے ہیں۔ علماء کی شان پر زندگی رہی تو کسی اور مجلس میں بات کی جائے گی، لیکن مؤذن کی شان پر تھوڑی بہت گفتگو ہوگی۔ تو یہ مؤذن کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حساب کتاب کا منظر ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، لوگ رب کے سامنے ہوں گے، تو رب ذوالجلال جو ہے تو کہیں گے اے مؤذنو اٹھو بلال کے پاس جاؤ۔ یعنی پہلے والے مؤذن تو اپنے حساب سے جائیں گے، لیکن نبی کی امت کے جو مؤذن ہیں، اذان کہنے والے، جو 5 وقت لوگوں کو نیکی کی طرف مسجد میں آنے اور نماز پڑھنے کے لیے بلانے والے، اللہ فرمائے گا کہ لوگوں یہ نبی کی حدیث ہے کہ لوگوں بلال کے پاس جاؤ، اور لوگ بلال کے پاس جائیں گے۔ جب مؤذن وہاں پہنچ جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ وہ آدمی بھی اٹھیں جنہوں نے صرف 40 دن صرف فجر کی اذان اللہ کی رضامندی کے لیے دی تھی۔ صرف 40 دن فجر کی اذان دینے والے کو بھی اللہ مؤذنین کے قطار میں بھیجے گا، جاؤ بلال کے پاس۔ اب بلال کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ وہ اونٹنی پر سوار ہوں گے، اس کی مہار جو ہے تو ہیرے جواہرات اور موتیوں سے بھری ہوئی ہوگی، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ اس پر سوار ہوں گے۔ تمام مؤذنین کو کہا جائے گا کہ بلال کی قیادت میں جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ جنت کے 8 دروازے، بعض حدیثوں میں 7 دروازے آتے ہیں، ان دروازوں میں سے جس سے چاہو تم بلال کی قیادت میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بلال کیا ہے؟ دنیا کے لوگوں نے اسے کیا مقام دیا؟ اسلام نے اور نبی نے اسے کیا مقام دیا؟ اسلام لانے سے پہلے بلال عیسائی تھے، کیونکہ نبی سے پہلے عیسائیت چلتی تھی۔ 500 سال پہلے نبی سے عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تھے۔ نبی کی پیدائش 571 عیسوی ہے، یعنی عیسیٰ کی پیدائش سے 571 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے۔ تو اس وقت عیسائیت سچا دین تھا۔ عیسائیت میں بھی کچھ لوگ سچے دین پر چلتے تھے، کچھ غلط دین پر انہوں نے چھوڑ دیا تھا، بدعتیں اختیار کی تھیں، غلط عقیدے اختیار کیے تھے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عیسائیت پر چلتے تھے، لیکن اس کا قصور یہ تھا کہ ایک غریب علاقے سے تھے، حبشہ سے تھے، اور دوسرا قصور یہ تھا کہ اللہ نے جو افریقی لوگوں کو رنگ دیا، سانولا رنگ، وہ سانولے رنگ کے تھے، تو لوگوں نے ان کو غلام بنایا۔ بنو امیہ کا غلام تھا، حبشہ سے لوگوں کو لاتے، افریقہ سے لوگوں کو لاتے، زبردستی مار کر اپنا غلام بناتے۔ بلال کے خاندان کو غلام بنایا ہوا تھا۔ بلال بھی غلام تھا، بکریاں چراتا تھا۔ غلاموں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، غلاموں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور یہ غلام تھے، بکریاں چراتے تھے۔ اب بکریاں چرانے والے غلام کی جب قسمت پلٹتی ہے
تو بکریاں چراتے ہوئے اس کی ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق سے ہو جاتی ہے۔ جب ملاقات ہو جاتی ہے، نبی کی باتیں سنتے ہیں تو گرویدہ ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر جب موقع ملتا ہے نبی کے پاس آتے ہیں۔ آقاؤں کو یہ بات غلط لگتی ہے کہ بلال مسلمان ہو گیا اور نبی کے پاس جائے۔ بلال کو کہا خبردار آئندہ محمد کے پاس نہیں جانا۔ انہوں نے کہا دیکھو تمہارا تو میں کام کرتا ہوں، بکریاں وقت پر چلاتا ہوں، تمہارے دوسرے کام کرتا ہوں، اور میں اپنے آرام کے وقت سے اگر کچھ وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، اچھی باتیں سیکھتا ہوں، اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ دین کا دشمن ہے، وہ بے دین ہو گیا ہے، انہوں نے نیا دین بنایا، ایجاد کر لیا ہے، اسی لیے اس کے پاس نہیں جانا، وہ گمراہ ہے۔ اب مکے والوں کے لیے نبی گمراہ ہے، اللہ کے جو ہے تو حکم کے مطابق وہ گمراہ ہیں۔ اللہ کی بات صحیح ہے یا ان کی بات صحیح ہے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب روکا وہ نہ رکے تو پھر بلال پر تشدد کرنے لگے۔ اب جو ہے تو بات یہاں تک پہنچی اسلام چھوڑ دے، بلال کہتا ہے نہیں۔ پھر بلال کو مارتے ہیں، باندھتے ہیں، پیٹتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، گرمیوں میں گرم ریت پر سلا کر سر پر گرم پیٹ پر پتھر رکھتے دے ہیں، لیکن بلال احد احد کہتا ہے۔ جب ابوبکر صدیق گزرتے ہیں بلال ذرا صبر کرنا، نبی گزرتے ہیں بلال اللہ آپ کو اجر دینا، ثابت قدم رہنا، اور جو ہے تو بلال کہتے ہیں احد احد، وہ احد سے وہ چڑھتے تھے۔ احد کا معنی ایک یعنی اللہ ایک ہے، وہ بتوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک سمجھتے تھے، ان کو بھی الہ سمجھتے تھے، تو اسی لیے وہ بلال کو مارتے تھے، اس پر تشدد کرتے تھے، اس پر سختیاں کرتے تھے، لیکن بلال نہیں مانتا تھا۔ کبھی ابو جہل اپنے دل کی بھڑاس نکالتے، تشدد کرتے، کبھی اور کوئی مارتا، کبھی امیہ مارتا، کبھی کوئی اور مارتا، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کہتے تھے بس۔ کسی نے کہا بلال اس اسلام کا کیا فائدہ، روز آپ کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، باندھا جاتا ہے، خون سے لہو لہان کیا جاتا ہے، چھوڑ دے اسلام، جیسے پہلے کی زندگی ہے، آزادی مزے کی زندگی، تو کام کرتا تھا، آرام کرتا، اس کو اختیار کر۔ تو بلال نے کہا کہ نہیں، پہلے میں نادان تھا، مجھے اللہ کا اور اس کے رسول کا پتہ نہیں تھا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب مجھے اللہ کا پتہ چل گیا ہے، یہ باقی تکلیفیں میرا امتحان ہے، کیونکہ تم جب جاتے ہو کوئی برتن لیتے ہو تو اسے ٹھونک بجا کر لیتے ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، لیک تو نہیں ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہے، یہ برتن کچا تو نہیں ہے۔ شاید اللہ بھی مجھے آزما رہا ہے کہ بلال کا ایمان کچا تو نہیں ہے۔ ایک دن جب سخت تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، مشکلات بڑھ جاتی ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بھیجتے ہیں، اے ابوبکر جا کر بلال کے لیے کچھ کر لے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جس کے کپڑے کی 3 دکانیں تھیں، ریشم کے کپڑے کی 3 دکانیں تھیں، بڑے کامیاب تاجر تھے، اور جو ہے تو لوگوں کے مشہور تاجر تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق غلام آزاد کرتے تھے، غریب غربا کی مدد کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیسہ لٹاتے تھے، نبی کی خدمت کرتے تھے، غریب غربا کی خدمت کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس مظلوم کا کیا قصور ہے، اس نے اگر کلمہ پڑھا ہے تو کون سی غلطی کی ہے، اس نے اگر مسلمان کا اختیار کیا تو کون سی غلطی کی ہے، تو اسی لیے اسے چھوڑو۔ وہ کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو ابوبکر نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس کی قیمت لگاؤ، میں تمہیں قیمت دے کے اس کو جو ہے تو لے جاؤں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہماری بکریاں پھر کون چرائے گا، ہمارے گھر کے کام کاج کون کرے گا، تو اسی لیے ہم اسے بیچیں گے نہیں، اور جو ہے تو ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو حضرت ابوبکر کہتا ہے کہ دوسرا کوئی غلام میں تمہیں دے دوں۔
تم جو ہے تو خرید کر میں تمہیں غلام دے دوں، میرے اپنے پاس بھی غلام ہے جو رومی غلام ہے، اٹلی کا ہے، اگر چاہو تو وہ لے جاؤ، بلال مجھے دے دو۔ اب وہ غلام انگریز غلام تھا، گورا تھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانولے تھے، حبشی تھے، شیدی تھے، تو اس نے کہا باقی ہم کچھ نہیں دیں گے اوپر، اس نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں دینا، برابر ہے مقابلہ۔ کہا ہاں، کہا اگر تو مذاق تو نہیں کرتا؟ کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا۔ تو کہا ٹھیک ہے وہ غلام لے آؤ اور یہ لے جاؤ۔ وہ غلام عیسائی تھا، ابو بکر اسے دین کی دعوت دیتے تھے، وہ نہیں مانتا تھا، غلام ہوتے ہوئے ابو بکر اس پر سختی نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی تم کلمہ پڑھا نہیں سکتے، ہاں کلمہ پیش کر سکتے ہو، ان کو دلائل دے سکتے ہو، ان کو سمجھا سکتے ہو، کوئی اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ہے، زبردستی چاہے غلام ہو تو اسے زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتا۔ تو حضرت ابو بکر نے بہت دفعہ اپنے رومی عیسائی غلام کو اسلام کی دعوت دی، وہ قبول نہیں کرتا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے وہ غلام دے کر بلال کو آزاد کرایا۔ اور پھر جو ہے تو وہ ہنسنے لگے، یہ کیسی تجارت ہے، کیسا تبادلہ ہے، ہم جیت گئے تم ہار گئے ہو، تمہارے غلام کی قیمت زیادہ ہے، بلال کی قیمت کم ہے، تو اس بدلے میں ہار کھا گیا۔ ابو بکر کہتا ہے نہیں، میں نے جو غلام دیا اگرچہ خوبصورت ہے، اگرچہ تمہیں اچھا لگتا ہے، لیکن دل کے حساب سے اسلام اس میں نہیں ہے، تم نے جو مجھے غلام دیا اس کا دل اجلا ہے، میں جیت گیا ہوں، تم ہار گئے ہو۔ اب جو ہے تو حضرت ابو بکر نے کہا ہے بلال اب تو آزاد ہے، جہاں چاہے چلا جا۔ اب بلال سیدھا نبی کے پاس آ گیا اور نبی بھی خوش ہو گئے، یا رسول اللہ ابو بکر نے مجھے آزادی دلائی اور مجھے آزاد کیا، لیکن میں پھر تمہارا غلام بنتا ہوں۔ اللہ، ابو بکر نے مجھے غلام کے بدلے میں لے کر آزاد کر دیا، لیکن میں تمہارا غلام بنتا ہوں۔ نبی نے کہا نہیں بلال، تو میرا ساتھی ہے، تو میرا صحابی ہے، تو میرا غلام نہیں ہے، تو میرے ساتھ رہ، میرے پاس رہ۔ تو بلال نبی کے پاس رہنے لگ جاتے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا انتظام اس کے حوالے کرتے ہیں، مہمانوں کا انتظام ان کے حوالے کرتے ہیں، پھر اذان اس کے حوالے کرتے ہیں، بلال یہ کام کرتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب کرے جیسے اللہ نے بلال کو ایمان نصیب کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کی ایسی محبت نصیب کرے جیسے اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے محبت کی تھی۔ تو یہ محبت، نبی کی محبت حاصل کرنا اور جو ہے تو نبی کی رضامندی حاصل کرنا، یہ ہر مومن کے دل کی آواز ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد